کرنسی کی قدر میں کمی کا معاملہ، عالمی عدم توازن، تجارتی ہدف کی نظرثانی، دنیا میں بڑھتے ہوئے قطبی رجحانات، گہری ہونے والی فلائٹ لائنز اور یورپ میں ہونے والی جنگ نے تجارتی حرکیات کو درم برم کر دیا ہے، جس کے باعث اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض معاملات میں ہونے والا اضافہ اتنا زیادہ ہے جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں قوت خرید میں کمی کا رجحان غالب ہے۔ یہ کمی ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں زیادہ ہے، خاص طور پر جن کا انحصار بڑی حد تک درآمدات پر ہے۔ چند ایک کو چھوڑ کر کم و بیش ہر مارکیٹ کی کرنسی کی قدر کسی نہ کسی درجے کم ہوئی۔ ڈالر کے مقابلے میں انڈین روپے 7%، بنگلہ دیش ٹکا 10%، ملیشیا کا رنگٹ 6% گر گیا۔ تاہم ہمارے معاملے میں کرنسی ایسے گری جیسے بنیادوں کے نیچے سے ریت نکل گئی ہو۔ اس گراوٹ نے ہر کسی کو متحد کر دیا۔ 2022 کے پہلے 7 ماہ میں روپے کی قدر میں 35% کمی واقع ہوئی۔ IMF کے بورڈ کی منظوری کے بعد قسط کا اجرا دوسرے قرض دہندگان کو بھی دست تعاون بڑھانے کی تحریک دے گا۔ اس قرض کی آمد سے روپے پر دباؤ کم ہونے اور سال بھر کے لیے زیر التوا مستقبل میں کی جانے والی ادائیگیوں کی بندوبست کی امید ہے۔ تاہم یہ غیر ملکی کرنسی کی کمی پوری کرنے کے لیے قلیل مدتی حل ہے۔ ہمیں وقت آنے پر یہ تمام قرض واپس کرنا ہوگا۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس قرض پر سود بھی ادا کرنا ہے، جس کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا۔ اس طرح یہ شیطانی چکر جاری رہے گا۔ ہم صرف کسی معاوضے کی ہی امید کر سکتے ہیں جو امریکی ڈالروں کے سیلاب کا منہ کھول دے، ماضی میں لیے گئے قرض ختم ہو جائیں یا اشیاء ضروری کی قیمتیں یکلخت بہت زیادہ گر جائیں۔ ممکن ہے کہ پہلے روپے کی قدر میں ہونے والی بلا روک ٹوک گراوٹ تعجب خیز ہو، لیکن گزشتہ چند ایک ماہ بلکہ چند ایک ہفتوں کے دوران پیش آنے والے واقعات نے بہت سو کے ذہن میں ملک کی معیشت کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ روپے کی قدر میں کمی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو اقتصادی اور سیاسی غیر یقینی پن سے مزید گمبھیر بنایا دیا گیا ہے۔ اس سے مالیاتی مارکیٹ میں لرزش طاری ہونے لگی ہے۔ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی مختصر مدت کے لیے ریٹنگ کم کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں طویل مدت ریٹنگ بھی منفی ہو گئی ہے۔ جس اندازے اور جس بلا روک ٹوک رفتار سے ایشیا کی کبھی اہم ترین کرنسی گراوٹ کا شکار ہوئی، اس نے ایک سوال ضرور اٹھا دیا: کیا کرنسی کی قدر میں کمی ایک کاروبار بن چکا ہے؟ حالیہ برسوں میں وسط شرح دیکھیں تو جمع ہونے والے کل ٹیکس کا کم و بیش 50% درآمدات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں گرنے والا ہر روپیہ ملکی خزانے کو 12 ماہ کے لیے 15 بلین روپے دیتا ہے۔ جنوری 2022 سے لے کر 30 جون 2022 تک روپے کی قدر میں ہونے والی کمی سے ملکی خزانے میں 6 ماہ کے لیے ممکن طور پر 425 بلین روپے جمع ہوئے ہیں۔ 1 جولائی 2022 سے لے کر 12 اگست 2022 تک کرنسی کی گراوٹ کے نتیجے میں ممکنہ طور پر 160 بلین روپے جمع ہوئے، اور یہ گراوٹ اگر دسمبر 2022 کے اختتام تک جاری رہی تو اس کا حجم 850 بلین روپے تک جا پہنچے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں کہ یہ سلسلہ بجٹ کے ہدف پورا کرنے میں مدد دے گا۔ ہدف میں اگر کوئی کمی آتی ہے تو مزید قرض لے کر پہلے ہی ٹیکس دہندگان پر مزید ٹیکس عائد کر کے یا کاروباری طبقے پر ایک ٹیکس اور سپر ٹیکس لگا کر پوری کر لی جائے۔ یہ کھیل تو اب طے شدہ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کھیل میں مرحلہ وار برآمد کنندگان کو بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ درآمد کنندگان بھی لاگت صارفین پر منتقل کر دیتے ہیں۔ کچھ اپنے سٹاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو فائدہ نہیں اٹھا پاتے وہ تدوتیز شکایت کرتے ہیں کہ بینک کی تجوریاں بھر گئی ہیں، لیکن اصل فائدہ اٹھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، وہ جن کے امریکی ڈالروں میں اثاثے ملک سے باہر ہیں۔ وہ پر آسائش زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن شکایت کرنے والوں کی آوازوں میں آواز ملانا نہیں بھولتے۔ یہ 210 ملین پاکستانی ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا ہے اور جو امریکی ڈالروں میں لیے گئے قرض کی قیمت چکائیں گے، وہ قرض جس کا حجم ہر گزرنے والے سال بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اس کی پروقت کسے ہے؟ افسوس کسی کو نہیں۔ ماضی کی برائیوں کو اجاگر کرتے اور دل خوش کن مستقبل کا وعدہ کرتے ہوئے انتخابات جیتے یا ہارے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ کیا یہ وقت توقف، عبور و فکر اور سمت کو درست کرنے کا نہیں؟ قرضوں کی بیڑیاں پہننے سے مذاہب کم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی شدت دو چند ہوتی جائے گی۔ ہماری برآمدات درآمدات سے 50% کم ہے، جبکہ GDP کے تناسب سے برآمدات کی شرح 10% ہے۔ ہمارے مشرقی ہمسائے کا برآمدات اور درآمدات کا تناسب 91
93% है, जबकि बांग्लादेश में ये तनासुब 62% है। सनती ताकत चीन का तनासुब 121% है। 2 अशरों तक जंग से तबाह हाल वियतनाम 101% के काबिल रिश्क मुकाम पर खड़ा है। मुतज़क्करा बिला अदाद शुमार के हवाले से देखें तो गुज़िश्ता 5 बरसों के मवाद ये जाहिर करते हैं कि हम दरामदी बिल के लिए 49% रकम बरामदात, 37% मेहनत कश पाकिस्तानियों की बैरूनी ममालिक से भेजी गई रकम, 4% सरमायाकारी और कम व बेश 10% बैरूनी कर्जों से हासिल करते हैं। अगरचे बरामदात में इजाफा हमारी कोशिशों का मरकजी हदफ होना चाहिए, लेकिन तिजारती खसारे को कर्ज लेकर या गैर मुल्की सरमायाकारी जो मौजूदा माहौल में नामुमकिन दिखाई देती है या असासों की फरोख्त से इस तरह औने पौने बेचने की वकालत नहीं की जा सकती। रकूम हासिल करके पूरा करने का सिलसिला जारी रहेगा या तो वक्तिया हम अपनी दरामदात को महदूद कर लें। मुमकिन है कि कुछ अफराद ये दलील दें कि इससे माशी शरह नमूद मुतासिर होगी और किसी हद तक ऐसा होगा, लेकिन फिर ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि हमारे सामने और इंतखाबात क्या हैं? क्या मजीद कर्ज लें और कर्ज लेते चले जाएं? दरामदी बिल का एक तायराना जायज बना देगा कि किन अशिया की खरीदारी कम करने की जरूरत है। यकीनन हम तेल की खेप कम कर सकते हैं। इसी तरह अशिया ताइश और ऐसी अशिया जो बहुत अहम नहीं की खरीदारी भी कम की जा सकती है। दरामदात और बरामदात के दरमियान तवाज़ुन लाने के लिए वाज़ेह करदा पॉलिसी हमें दोस्तों और इत्तेहादियों की तरफ कशकोल बढ़ाने से बचा सकती है। इसी तरह सरमायाकार को एतमाद दिया जाएगा ताकि गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी के लिए फिजा साजगार हो सके। इससे मईशत पायदार बुनियादों पर अस्तूर हो सके। एक ऐसी दुनिया जिसने कयास अराइयों एक मामूल की बात है और गलत मालूमात एक कारोबार बन चुका है। रुपए की कदर में कमी का आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। इस सिलसिले को कौम की हरकियात से समझते हुए गैर जज्बाती, बेगर्ज और मुश्किल फैसले करने से रोका जा सकता है। सरमाया की तश्कील जुर्म नहीं, लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क को इसकी बुनियाद पर रखना और 210 मिलियन पाकिस्तानियों को इसकी भारी कीमत अदा करने से बचाने के लिए कुछ ना करना यकीनन जुर्म है।